عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال أيضا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وقال أيضا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وقال أيضا عما يتساءلون عن النبأ العظيم صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، دنیا میں سب سے بڑا دل بہلانے والا مسئلہ زندگی ہے جس کی کوئی حقیقت اور گارنٹی نہیں، لیکن انسانوں کا پورا دار و مدار اسی پر ہے. اور سب سے بڑی حقیقت موت اور قیامت ہے، جس کے واقع ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، تھوڑا برابر بھی شبہ نہیں ہے. اسے واقع ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور اتنی بڑی خبر ہے جس سے انسان غافل ہے. حدیث نبوی نے فرمایا الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کی مثال، اس کے طلبگار کی مثال کتے کی سی ہے. اور ایک جگہ فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ ساری باتوں کے باوجود اس پر جتنا اعتماد ہے، اس پر جتنا بھروسہ ہے، اتنا حقائق پر نہیں ہے. جو انسان دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضروری ہے، اور مرنے پر ہمارا یقین اتنا نہیں ہے جتنا زندگی پر ہے، جبکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں. اور اسی طرح قیامت کے سلسلے میں قرآن کریم جگہ جگہ پر موقع پر بیان فرماتا ہے کہ قیامت کیا ہے، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، اس سے متعلق خبریں کیا ہیں، قیامت کا وقوع پذیر کیسے ہوگا، قیامت کا منظر کیسے ہوگا، اور قیامت کے بعد میدان محشر کا منظر کیسے ہوگا، پل صراط کا منظر کیسے ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم کے حالات کیا ہوں گے، جنت کے حالات کیا ہوں گے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جہنم کے خوفناک مناظر کیا ہیں. ہر لفظ، ہر ایک چیز کو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پن ٹو پینٹ واضح طور پر بیان فرما دیا. اب اتنی ساری سچائیاں، اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو اس پر کامل یقین نہیں. اگر ہم زبان سے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اس پر پورا یقین ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اگر یہ اچھے ہم پڑھتے ہیں زبان سے
لیکن اس پر جس سطح کا اعتماد، جس سطح کا بھروسہ، جس سطح کا کامل یقین ہونا چاہیے تھا وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اب انسانوں کی زندگی کے اندر دھوکے بازیاں، جھوٹ کے بازار گرم، دھوکے کے بازار گرم، تجارتوں کے اندر جھوٹ موٹ دھوکے بازی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو چل رہی ہے، اگرچہ کہ ہم اقرار باللسان کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے اس کی تصدیق اور دلوں پر جو یقین ہونا چاہیے یہ یقین کامل نہیں ہے، یہ یقین پختہ نہیں ہے۔ ہمارے اور صحابہ کے درمیان اسی ایک چیز کا فرق ہے، جتنی چیزیں آج ہمیں معلوم ہیں صحابہ کو بھی یہ چیزیں معلوم تھی، اور جتنی چیزیں صحابہ کو معلوم وہ ساری چیزیں آج ہمیں بھی معلوم ہیں۔ فرق کہاں پڑ رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابہ کو ہر چیز پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ایک لفظ پر صحابہ کو کامل یقین تھا، اور ہمارا جو مسئلہ ہے ہم امتی ہیں رسول اللہ کے اور مسلمان بھی ہے الحمدللہ، نام بھی مسلمانوں کے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا، استطاعت عطا فرمائی اور ہم حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو یقین کامل آخرت پر موت پر ہونا چاہیے ہمارا نہیں ہے۔ اور لفظ موت سے ایک وحشت، ایک گھبراہٹ، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ موت کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیبی، ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملاقات کراتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں، جس کی ہمارے دلوں میں ریسپیکٹ ہے، وہ پل کے اس پار کھڑا ہوا ہے اور ہم پل کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس پل پر سے گزرنا پڑے گا۔ موت ہی وہ پل ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تو پھر انسان آسانی سے اس پل پر سے گزر جاتا ہے۔ جسے محبت ہی نہیں ہے، جسے اللہ سے محبت نہیں، جسے رسول اللہ سے محبت نہیں، ایک ہوتا ہے عظمت کا ہونا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک محبت کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایک باپ ہے، بیٹا بیماری میں اس کی تیمارداری کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہا ہے۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ باپ کی عظمت ہے، یہ تعظیم ہے، وہ تکریم ہے۔ باپ کی عظمت ماں کی عظمت کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن ایک باپ بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، بالکل اٹا کٹا ہے، وہ خود کما کر رات کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اولاد اس کی قدر کر رہی ہے، اولاد اس کی تعظیم کر رہی ہے، اولاد اس کی تکریم کر رہی ہے۔ کہا کیوں کر رہے ہو؟ یہ محبت ہے، وہ مجبوری ہے، اور یہ محبت ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم ہر مسلمان کے دل میں ہے، تبھی تو کوئی پیغمبر کو گالی دے ہم سر پر کفن باندھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی تعظیم کا تقاضا ہے، نبی سے عقیدت کا تقاضا ہے،
اگر نبی سے محبت اس سطح کی ہوتی جس سطح پر صحابہ کی محبت تھی تو پھر اللہ کے نبی کے چہرے کے مطابق اپنا چہرہ ہم بنا لیتے، حضور کے کردار کے مطابق ہمارا کردار ہو جاتا، نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر ہم چل لیتے۔ عظمت تو ہے لیکن محبت کہاں ہے؟ کہیں محبت نہیں ہے، کہیں محبت کے نام پر غلو ہے۔ محبت ہونی چاہیے اور حقیقت میں وہ محبت ہو جو نبی اور صحابہ کے درمیان محبت تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیبی، موت وہ پل ہے ایک اپنے محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کراتی ہے۔ یہ حقائق ہے انسان کی زندگی کے، یہی حقیقت ہے اور یہی بات حق ہے اور یہی بات سچ بھی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا۔ قرآن پاک کہتا ہے عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ نبأ کہتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر دی جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ خبر؟ کیا خبر ہے جس کو عظیم خبر کہا جا رہا ہے؟ نبأ کے معنی آتے عربی میں خبر، اور قرآن کریم نے نبأ عظیم کہا۔ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر، بہت بڑی خبر۔ اب یہ لفظ عظیم خبر کے ساتھ ہے، اب ایک اور موقع پر اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس پاک پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ آگے آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہاں ایک عظیم زلزلے کی خبر دی جا رہی ہے۔ کیا ہے عظیم زلزلہ؟ آگے آیت بتلا رہی ہے یہ ایسا وقت ہوگا ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور جب زلزلہ ہوگا، پھٹے گا، تو اس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ اتنا وحشتناک منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اب جو موجودہ وقت چل رہا ہے، اس وقت کے اندر کہیں کہیں کسی کی موت واقع ہو رہی ہے، کہیں کوئی مر گیا، کہیں کسی کی وفات ہو گئی، کہیں کسی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن قیامت کا جو منظر ہوگا یہ منظر بڑا بھیانک ہوگا۔ اگر آپ اس منظر کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہلکے سے ڈیمو آتے رہتے ہیں، ایک ہلکے سے امتحانات چلتے رہتے ہیں۔ اس کے وہ امتحانات کیا ہیں؟ کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ایک عظیم زلزلے سے پہلے اس کی ایک حقیقت پیش کرنے کے لیے، اس کا ایک سیمپل دکھانے کے لیے، اس کا ایک ڈیمو پیش کرنے کے لیے میں نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان بھیجے ہیں۔ طوفان نوح کا واقعہ دیکھیے، یہ کیا کوئی کم طوفان تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی تھی، سب کچھ
حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کشتی تیار کرو، اس کے اندر اہل ایمان میں سے سب کو کشتی کے اندر داخل کرو، ایک ایک جوڑا داخل کرو۔ گویا کہ قیامت کا ایک منظر نبوت کے سلسلے کے آغاز ہی میں بتا دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پوری انسانیت پر اس واقعے کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا۔ بے شمار واقعات ہیں نبیوں کی زندگی میں، بے شمار واقعات میں ہیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ کشتی نوح کا واقعہ، طوفان نوح کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ فرما دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جگہ جگہ اللہ فرما رہے اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن کریم کھولتے چلو، حالات کا نتائج اس کے سامنے رکھتے چلو۔ پوری دنیا جدھر چل رہی ہے، ایک طرف ڈسپلے پر دنیا کو دیکھ لو اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرو اور کہ اللہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا تیرے قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ ہے؟ پھر میں بڑی ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کو بھیجا اور بتلا دیا نافرمانوں، جب تمہاری نافرمانی حد درجے گزرتی ہے، جب تمہاری عیاشیاں حد درجے گزرتی ہیں، جب تمہارے کالے کرتوت سر کے اوپر ہو جاتے ہیں، جب تمہارا جور و ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، نبیوں پر ظلم ہوتا ہے، نیک صالح لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، جب تمہارے حرام کے دھندے عروج پر ہوتے ہیں، جب تمہاری کمپنیوں کے اندر سودی کاروبار چلتا ہے، جب امت کے اندر اس طرح کے نتائج ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر، رب کی بنائی ہوئی زمین پر، للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ زمین پر جتنا نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، آسمانوں کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ چاند کا نظام، سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، کائنات کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہے، ان ہواؤں کا نظام، رات کا نظام، دن کے اجالوں کا نظام، جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ زمینوں اور آسمانوں کا جو نظام ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے بندے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شروعات ایسی ہے کہ اللہ چھوٹ دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کر لے، اب بھی کب تک کرے گا؟ تیرے لیے چھوٹی ہی چھوٹ ہے، تیرے لیے ڈھیل ہی ڈھیل ہے، تیرے لیے میری طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، تیرے لیے میری طرف سے عفو ہی عفو ہے، کرم ہی کرم ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ہماری عام زبان میں کہتے 40 دن کا چور ایک دن اٹکے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے تو کر لے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کب تک کرے گا؟ اور اللہ اسے توبہ کی طرف بھی بلاتے ہیں، ایک طرف تو ڈھیل بھی دے رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے اللہم انکا عفو کریم، وہ معاف بھی کرنے والا ہے، وہ کرم بھی کرنے والا ہے۔ صرف معاف نہیں، معافی کے ساتھ کرم بھی کرے گا۔ کرم کا مطلب یہ ہے کہ بندے تجھے معاف تو کر دیا اور تیرے اوپر میری ذات کریمی کا معاملہ ایسا ہے، تو کر، کل تجھے پھر بھی معاف کر رہا ہوں۔ اللہ ڈھیل دے
رہے, اللہ چھوٹ دے رہے, بندے تو کر. اور پھر اللہ فرماتے ہیں توبہ بھی کر لے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون, اس میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے. پہلی جو چیز ہے اس میں تائبین کا ذکر ہے, توبہ کرنے والوں کا ذکر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اے بندے توبہ کر لے. اللہ چھوٹ دیتے ہیں, اللہ درگزر فرماتے ہیں. اور کب تک؟ اس کی بھی ایک حد ہے. جب حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر عذاب کبھی انفرادی شکل میں آتا ہے اور عذاب کبھی اجتماعی شکل میں آتا ہے. دو طرح سے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. خدا پکڑتے ہیں, کبھی انفرادی پکڑ لیتے ہیں. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے, خاص اس گنہگار کی پکڑ ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے پورے خطے پر گناہ ہو رہے ہیں, پورے شہر کے لوگ گناہ کر رہے ہیں. اب پھر کبھی اللہ تبارک و تعالی پورے شہر کے شہر منجمد کر دیتے ہیں, پورے علاقے کا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے. کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مومن بندوں پر, نیکوکاروں پر. دیکھو اس طرح کے جو حالات آتے ہیں امت پر, مسلمانوں پر دو طرح ہوتا ہے. نیک بندوں پر آزمائش ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اور نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ جب مصائب آتے ہیں, جب پریشانیاں آتی ہیں, جب حالات آتے ہیں, الذین, وہ لوگ کہتے ہیں اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے, قالوا, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مومن کی شان ہے, یہ مومن کا طریقہ ہے, یہ مومن کا وتیرہ ہے, یہ مومن کا ڈھنگ ہے. وہ حالات کا تبصرہ نہیں کیا کرتے. یوں ہو گیا, ہوں ہو گیا, فنا ہو گیا, اس وجہ سے ہو گیا, اس شخص کی وجہ سے ہو گیا, اس شخص کی وجہ سے ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا. یہ مومن کی شان نہیں ہے, یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے, صاحب ایمان کا ایک کردار نہیں ہے, صاحب ایمان کا ایک طریقہ نہیں ہے, مومنین کا یہ شعبہ نہیں ہے. اصل مومن کون ہوتا ہے؟ جب زندگی میں حالات آتے ہیں تو یہی کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو حالات شبت میرے اوپر ہیں, جو مصائب شبت میرے اوپر ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ حوصلہ, یہ جرأت, یہ جوامردی, یہ کہنے کا جو اندر سے ولولہ, جذبہ اللہ جسے عطا کرتے ہیں, اس کی شان شان مومنیت ہے. اسے ایمان والا کہتے ہیں. سب کہتے ہیں میں بھی ایمان والا, میں بھی ایمان والا. جب ترازو رکھا جائے, اس کسوٹی کے اندر جب پرکھا جاتا ہے اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے, اس کی ایمان کی کیا کیفیت ہے, اس کے ایمان کی کیا مقدار ہے, تب پتا چلے گا. آخرت میں تو اس کا میزان الگ ہے, آخرت میں تو اس کا ترازو الگ ہے, لیکن دنیا کے اندر اس کا ترازو یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مومن بندے پر حالات پیش کرتے ہیں, جب کبھی حالات آتے ہیں تو مومن کی شان یہ ہے بھئی یہ سب ظاہری حالات ہیں, یہ سب ظاہری حالات ہیں, اسے چھوڑیے, لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا, جو کچھ بھی ہو رہا اللہ کی طرف سے ہو رہا. انا للہ, اور مجھ پر جو حالات ہے وہ انا الیہ راجعون, میں ان حالات کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہوں. آگے ایک صفت بیان کی گئی, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ وہ طبقہ ہے نماز کا پابند ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ,
اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بچہ لاکھ خطائیں کرنے کے بعد جب جا کر اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر یوں کہے ابا جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، کون دنیا کے اندر ایسا ظالم باپ ہے مجھے بتائیے اس وقت بھی جو اپنے اولاد کو نکال دے اور دھتکار دے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کی خطاؤں کے، باوجود اس کی غلطیوں کے، ایک باپ اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے، اندر سے اس کا دل رو پڑتا ہے، اندر سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چلو دیر ہی سے ہی میرا بچہ آج میری آغوش میں آ گیا، آج میرے گود میں آ گیا، میرے دامن میں آ گیا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں بندوں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان پر۔ کب؟ جب ہم لوگ حالات کو اللہ پر پیش کر دیتے ہیں، حالات آتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، فلاں وجہ سے یہ نوٹنکیوں کا طریقہ ہے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں، ایک نمبر کے نوٹنکیوں کا طرز ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان والوں کا طرز یہ ہے، ہر حال کو اللہ پر سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب اس طرح حالات آ جاتے ہیں، مومن بندے پر حالات آتے ہیں، تو پھر اس کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اس کی جان بحق بھی ہو جائے، اس کے حق میں جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اہل ایمان سے ہٹ کر جن پر حالات آتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، اہل ایمان سے ہٹ کر عذاب ہوتا اللہ کا۔ اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد کرنا سیکھو۔ جب پیدا ہوا انسان تب سے حالات شروع ہوئے، کیا بچپن میں کوئی دکھ نہیں تھا بندے کو؟ جوانی میں آ کر کہتے ہیں بچپن کا دور بڑا سہانا دور، یقیناً سہانا دور، لیکن بچپن کے حالات کے مطابق وہاں بھی تو کچھ دکھ تھے، وہاں بھی تو کچھ درد تھے۔ آپ ایک کام کرو، اسکول جانے والے بچے سے پوچھو تمہاری تو زندگی بڑی عیش سے گزر رہی ہے، بیاگ نکال کر آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا، کہے گا صاحب یہ لیجئے بیاگ، یہ لے جائیے آپ اسکول۔ کیا پتا ہے آپ کو میں کن کن مراحل سے گزرتا ہوں؟ صبح سویرے اٹھا دیتے ہیں، ناشتہ کروا دیتے ہیں، پھر مجھے تیار کر کے مدرسہ اسکول میں بھیج دیتے ہیں، پھر میں وہاں جاتا ہوں، وہاں پڑھنے بیٹھتا ہوں۔ میری زندگی کو سے عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک بچے کی زبان یہ کہانی ملتی ہے سننے کے لیے، لیکن جب جوان ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ جو پچھلا دور تھا بڑا عجیب دور تھا، بہت اچھا دور تھا۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ قرآن کریم میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ پچھلی جو زندگی گزری، آگے کی زندگی افسوس کرتا اور کہتا ہے وہ دور بہت اچھا تھا، وہ زمانہ بہت اچھا تھا۔ نوجوان کہتا ہے بچپن بہت بہتر تھا، بوڑھا کہتا ہے جوانی کا رنگ بہت بہتر تھا۔ لیکن جو دور چلا گیا وہ پھر اس کا ایک لمحہ نہیں آئے گا، جو وقت گزر گیا اس کا ایک لمحہ واپس نہیں آئے گا۔ تو قیامت کے دن تو دنیا کے اندر میزان عدل یہی ہے کہ بندے پر جب حالات آتے ہیں وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قیامت کے دن کا جو مسئلہ ہے یہ الگ ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ قرآن کریم کے اندر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو قیامت سے متعلق بہت سارے حالات واقعات، ان کے تذکرے کا مقصد ہے ایک صحابی رسول غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا ہے رسول اللہ قیامت کو اور کتنا وقت ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
کے بعد حضور نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا دیکھو میری 2 انگلیاں ہیں، اس کے درمیان میں جو چھوٹی سی سوراخ نظر آ رہی ہے میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابہ سے حضور فرماتے ہیں تم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم جیسے پاپیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے جو مختصر زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو، اس زندگی کو غنیمت جان کر نہ دنیا میں کوئی کسی کا ہوگا نہ آخرت میں کوئی کسی کا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ یہ حالات ہیں، بظاہر لگتا ہے میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہیں، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، میرے احبہ میرے ساتھ ہیں، وقت پر پتا چلے گا کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، وقت بتا دے گا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ساتھ اپنا لو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی معیت، اللہ کی یاری اپنا لو۔ اس سے بڑی یاری، اس سے بڑی معیت، اس سے بڑی مصاحبت دنیا کے اندر اور کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے احوال پر میں نے بہت ساری آیتیں پڑھی تھی لیکن وقت بہت گزر گیا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ قیامت کا ایک منظر، اس کی حوالاتیہ کیسے ہوگی، کیا ہوگی، اس کے لیے امت مسلمہ کو پیغام کیا ہے ان آیات میں اگلی جمعہ انشاءاللہ اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو تقوی و طہارت سے مزین فرمائے۔ اللہ زندگیوں کو اس کے دین کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔